آگے پولیٹیشنس کی ہر ہفتے ڈیٹس لگی ہوتی ہیں, ضمانت کے لیے اپلائی کر دیا جی, ڈیٹ لگ گئی, ساری ڈیٹیں نہیں لگتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی ڈیم بنا رہے ہیں, کہانیاں کرا رہے ہیں. میں اگلے دن وہ گیا عسکری بینک میں نا, تو میں نے وہ ڈیم فنڈ والا وہ باہر لگا ہوا بینک پہ دیکھا نا, یقین کریں میرا دل, میری زنانی میرے نال سی, میں کہا میرا دل پہ کرتا, میں وٹا چک کے شیشے تے مارا. پھر میں نے کہا نہیں, قانون نہیں توڑنا. میں اندر گیا, میں نے بینک مینیجر کو کہا, میں نے کہا یہ کیا, ظاہر ہے میرے تو ویڈیوز کے اعتبار سارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں کہیں بھی چلا جو بڑی رسپیکٹ سے وہ پیش آتے ہیں. میں نے کہا یار یہ کہانی تو اتارو باہر جو لگائی ہوئی ہے. تو وہ ہنسنے لگ پڑا, کہتے ہیں سر ہمیں بڑے سختی سے آرڈر ہے, اس کو اتارنا نہیں ہے. یہ وہی ہے جیسے مسجدوں میں لکھا ہے یہاں فلاں مسلک کے علاوہ کوئی نہ تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے, ڈائریکٹرز کے لیے. میں نے کہا یہ کہانی کر کے چلا گیا آپ کے ساتھ اتنی بڑی, 13 ارب کے مفت اشتہار چلوا کے صرف 8-9 ارب یا 10 ارب کا وہ جمع کروا گیا, اور 1500 ارب اس نے اکٹھا کرنا تھا, اس نے خیمہ لگانا تھا, بھاگ گیا ہے. اب تو کم از کم یہ کالخ جو پوری نیشن کے منہ پہ مل کے گیا, یہ اتارو. پاکستان کے ہر بینک کے باہر اتنے بڑے بڑے وہ لکھا ہوا ہے ڈیم فنڈ کے لیے. تو کہتا ہے سر ڈیم فنڈ میں پہلے بھی کوئی پیسے, اب تو کوئی ویسے ہی نہیں دیتا, نہ کوئی ہے, یہ بس کہانی چل رہی ہے, لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اتاریں. سر یہ حالت ہے. یہ چاہیے تھا چیف جسٹس کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ ہمارے جو پرانے بزرگان دین جو کر گئے تھے نا, ہم رجوع لاتے ہیں اور یہ کہانی اتارو اور یہ شیشے صاف کرو, کوئی اور لکھ کے لگاؤ کہانی. پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, اور ہم لوگ بھی لگ جاتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے اتنے یہ قوم جاہل ہے کہ ہر دفعہ بتی کے پیچھے لگتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب بچ جائے کہ یہ بتی ہے تو میں بچ جاؤں. اور جو کوئی بولڈ قسم کے صحافی ہوتے ہیں وہ پبلک کو آگے اگر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے, کہتے ہیں غدار وطن ہے, اس نے تو لفافہ لیا ہوا ہے, اس نے تو فلاں لیا ہوا ہے. تو سر تو سمجھ آ جائے گی. جو لوگ لاکھوں کی نوکریاں چھوڑ کے اور پاکستان کے درد کے لیے آ کے سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, ایک بندے کا تو میں نام دل سے لیتا ہوں, طلعت حسین. طلعت حسین کو اپنی کریڈیبلٹی منوانے کے لیے نہ جوڈیشری کی ضرورت ہے, نہ پولیٹیشین کی ضرورت ہے, نہ فوج کی ضرورت ہے. اس نے اپنا آپ اپنی زندگی میں اپنے کریکٹر سے منوایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سرٹیفکیٹس کے محتاج نہیں ہیں, یہ خود بہت بڑے آئیکن ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں منوائی ہیں سچائی کے لیے کھڑا ہونے کے لیے. تو وہ لوگ تو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, چیخ رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں یار یہ بتی یہ بتی بتی, وہ کہتے ہیں لفافہ لیا ہوا ہے. میں بھی کسی کو لفافہ نہیں لے آیا. میں نے اس وقت بھی دھرنوں کے خلاف بولا تھا جب یہ دھرنے دے رہے تھے, اور جب ان کے خلاف دھرنے ہوئے تو میں نے ان دھرنوں کے خلاف بھی بولوں کہ یار یہ طریقہ نہیں ہے کرنے کا. یہ ایک مہذب طریقہ ہے اپنی بات وکلاء تک پہنچانے کا. مجھے وکیلوں سے بڑی امید ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب جب 2009 میں وہ عدلیہ تحریک 2007 میں چلی تھی, 9 میں 7 سے سٹارٹ ہوئی تھی نا الٹیمیٹلی, تو ڈاکٹر اسرار صاحب اس وقت زندہ تھے تو وہ کہتے تھے مجھے اب امید ہے کہ ہماری نیشن ٹریک پہ آئے گی کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس میں قانون کی حکمرانی کا جذبہ پیدا ہوا ہے. لیکن وہ ہوئی, پھر چیف جسٹس صاحب آ بھی گئے, پھر وہ ہائی جیک ہوگی وہ ساری, اور جو ہماری امیدیں تھی سارا پانی پھر گیا, پھر ادھر کا ادھر ہی ہے. تو ہم تو رو پیٹ سکتے ہیں علمی طور پہ, اور کیا کسی کو سمجھا سکتے ہیں.